ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا.
مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخشش کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں
ہے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے درس کو سماعت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف کی برکت سے ہم تمام کو کروڑہا کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اس مبارک کلام کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں دین دنیا کی خیر بھلائی سلامتی عافیت نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر سے شریروں سے ہمیں محفوظ فرمائے. بحمد اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کا اختتام ہوا. آج سورہ نساء کے درس سے ہم آغاز کریں گے. سورہ نساء یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورہ مبارکہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے. یعنی ایک قرآن مجید کی وہ ترتیب ہے جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک ترتیب نزولی ہے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، تو اس اعتبار سے یہ 92 سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. سورہ نساء نام سے ہی ظاہر ہے، نساء عورت کو کہتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر اگر ہم غور کریں تو گھریلو زندگی سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا، ازدواجی زندگی کے متعلق، اور عورتوں اور مردوں کے حقوق کو خاص طور پر یہاں بیان کیا، طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا. اسی طرح وراثت کے مسائل کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا. اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع ہیں اور 176 یعنی 176 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع،
جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب، وہ عظمت والا رب کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی انسانیت کا آغاز جہاں سے بنی نوع انسان کا آغاز ہوا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات سے انسانیت کا اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی آپ اگر اس کو یوں سمجھیے کہ ہر زمانے میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہر زمانے میں آپ کو آبادی کم ہو رہی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پیچھے چلا جائے تو آبادی کم ہوتے 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 پھر اس کا سلسلہ بالآخر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، تو ان کا آغاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اسی طرح اگر ہم بنی اسرائیلیوں کا اگر نسب دیکھیں تو وہ جا کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت یعقوب ایک فرد ہیں، لیکن آپ کے خاندان سے پھر اتنا بڑا قبیلہ نکلا۔ تو یوں جتنا آپ پیچھے جائیں گے آبادی افرادی اعتبار سے وہ سمٹتی چلی جاتی ہے، اور یہ کم ہوتے ہوتے ہوتے، کیونکہ ہر بندہ ہے، پھر اس کی اولاد ہے، اس کی پھر آگے نسلیں مختلف خاندان و قبائل کی صورت میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہ کم ہوتے 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 پیچھے بالآخر اس کی انتہا لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہ آ کر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں، قدرتوں میں سے اور ایک بہترین خاندانی نظام اور نسب اور شجرے کے اس طرح سے پھیلنے کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبی کے ساتھ خاندانوں کو، گھروں کو اور آپس میں قبیلوں کو بڑھا بڑھا کر، پھیلا پھیلا کر آج اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ انسانوں کی روئے زمین پر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار ان آیات میں فرمایا کہ تم اس رب کی عبادت کرو، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وہ رب جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا سے اس پورے بنی نوع انسان کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی زوجہ کو، ان کا جوڑ یعنی سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت کو پھیلائے۔ رجالن کثیرا و نساء، بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر پھیلا دیا، جس کا میں نے کچھ تذکرہ آپ کی گوش گزار کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر مانگتے ہو، جس سے سوال کرتے ہو، تو وہ رب کہ ساری دعاؤں کی قبولیت کا مرکز اور ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ والارحام، اور رشتوں کا لحاظ کرو، رشتوں کی پاسداری، اس کے تقدس کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں حقوق العباد کہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد بندوں کے حقوق جو بندوں پر لازم ہیں ان کی ادائیگی کی بڑی اہمیت ہے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مضمون بھی ہے کہ وہ حقوق جن کا تعلق بندوں سے ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر اس نے معافی مانگ بھی لی تو اس کی معافی کی صورت یہی ہے کہ جس کے حق کو اس نے غصب کیا ہے، جس کے حق کو تلف کیا ہے، وہ خود یا تو معاف کر دے یا اس کو راضی کر لیا جائے. تو یہ بڑے حساس معاملات ہیں کہ انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے، لیکن جس کے حق کو دبایا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس پر ظلم کیا ہے اور جس کے حقوق کو پامال کیا ہے، اس سے معافی تلافی نہ ہو یا اس کو راضی نہ کیا جائے اور اس کو اس کا حق نہ دیا جائے، اور چاہے وہ پھر تہجد گزار بن جائے، وہ حج و عمرے کرتا رہے، وہ نوافل کی کثرت کرتا رہے، وہ تسبیحات کا ورد کرتا رہے، لیکن اگر حقوق العباد اور معاملات میں اس کی غفلت ہے، کسی کے حق کو پامال کیا ہے، کسی کے مال کو غصب کیا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہے، تو پھر وہ ساری کی ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن جو حق تلفی ہے، حقوق العباد کی تلفی ہے، اس کی بڑی سخت گرفت ہے، جس کا ذکر کثرت سے احادیث طیبہ میں ہے. صرف زمین کے متعلق اگر کہا جائے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین غصب کر لی تو قیامت کے دن 7 زمین کے برابر اس کے گلے میں توک ڈال کے میدان محشر میں اس کو رسوا کیا جائے. ایک ایک پائی کا بھی حساب اسے دینا ہے جو اس نے کسی کی اگر حق تلفی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے. پھر یہ تو مال کا معاملہ ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے. اور مال کے معاملے میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے لکھا، مشہور آپ کا فرمان ہے، علماء کی تصریحات کے ضمن میں حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 700 مقبول نمازیں 3 پیسوں کے عوض اسے دینے پڑیں گے. 3 روپے بھی نہیں، 3 پیسوں کے عوض 700 مقبول نمازیں. تو یہ مال کا معاملہ ہے. پھر کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو پامال کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. پھر اسی طرح کسی کا حق جس پر لازم ہے، مثال کے طور پر والدین کا حق ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی تعظیم ہے، اپنی اولاد کا حق ہے، اپنے اہل و عیال کا حق ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے یہاں ان پر بڑی احتیاط کے ساتھ انسان کو ان کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں بڑی سخت وعیدیں ہمیں قرآن و حدیث میں اس حوالے سے ملتی ہیں، جس کا ذکر ان آیات میں بھی ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ سوچ اور پیاری فکر ہے کہ جو انسان کو چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ لوگوں کی محفل میں اور لوگوں کی نشست میں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کاموں سے بچا سکتی ہے. ہر لمحے اگر انسان اس فکر کو اپنے اوپر غالب رکھے کہ اللہ عز و جل ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ فکر ہوگی، یہ سوچ ہوگی، تو ہر کام کرنے سے پہلے چاہے وہ تنہائی میں بھی ہے، اس کو ایک لرزہ طاری ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور اس کے
علم میں میرا ہر عمل ہے، تو اگر وہ عمل جو وہ کرنے لگا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے، اس پر مشتمل ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہوئے فوراً اس کے وجود پر لرزہ طاری ہوگا اور وہ اس کے کرنے سے باز آ جائے گا۔ تو یہ اتنی پیاری فکر ہے کہ ہمارا یقین اور عقیدہ تو ضرور ہے، لیکن ہم اس کو بسا اوقات فراموش کر دیتے ہیں اور پھر بے احتیاطیاں اور بدعملیاں ہمارے گرد ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک پیارا نظریہ ہے، اگر یہ ہمارے اوپر غالب رہے، ہماری فکر و سوچ پر غالب رہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے میں آسانی فرماتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور صاف مال کو گندے مال سے نہ بدلو۔ گزشتہ آیت میں رشتوں کی پاسداری، ان کے حقوق کا ذکر، اور پھر اسی میں یتیم کے حقوق کو بھی بیان فرما دیا گیا، جو حقوق العباد میں ایک بڑا حساس اور نازک آپ سمجھ لیجئے حق ہے، کہ جس کو غصب کرنا لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا، کہ اگر کسی کے زیر کفالت کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے اس کے مال کو غصب کر لینا، کیونکہ وہ کمزور ہے، ناسمجھ ہے، اور اسے اپنے مال پر اختیار نہیں ہے، تو جو بھی اس کا سرپرست ہے وہ شاید اس کو آسان سمجھتا ہے کہ بڑی آسانی سے اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے حضور اس کا جرم بہت بڑا ہے اور اس کی گرفت بڑی ہے۔ شاید دنیا میں اس کے لیے یہ کرنا آسان ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا سخت جرم ہے، جیسا کہ اس رکوع میں آگے چل کر بھی اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، براہ راست جہنم کی آگ کو وہ اپنے پیٹ میں گویا داخل کر رہے ہیں اور جہنم کی آگ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ستھرے مال کو گندے مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی تمہارا جو حلال مال ہے یتیم کے مال کو ہڑپ کر کے اس کی وراثت کی صورت میں ہو یا جو بھی اس کی جمع پونجی ہو جس پر تمہیں تسلط اور اختیار ہو، اس کو ہڑپ کرنا، اس کو ناجائز طریقے سے بٹورنے کی کوشش کرنا، اور اپنے پاک مال میں کسی ناحق کے مال کو لے کر اس پاک مال کو آلودہ کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کئی نکاح کیے ہوئے ہوتے، کسی کی 10 بیویاں ہیں، کسی کی 20 بیویاں ہیں، تو یہ چونکہ حقوق کی پاسداری ان کے لیے کوئی اتنی اہم چیز نہیں تھی، تو کثرت سے وہ نکاح کرتے تھے، لیکن جب کسی یتیم کی کفالت کا معاملہ آتا تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں باتوں کو یوں ترتیب سے ذکر فرمایا
کہ ایک طرف تم اتنی کثرت سے نکاح کرتے ہو، اتنی بیویوں کے حقوق اپنے اوپر لیتے ہو، لیکن ایک شریعت کا اہم ترین گویا کہ حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو معاشرتی طور پر بے سہارا ہے، اس کو تمہارے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور تم جو ہے یتیم کی کفالت کرنے سے، اس کی مدد کرنے سے، اس کے ساتھ تعاون کرنے سے کتراتے ہو، پیچھے بھاگتے ہو۔ فرمایا کہ اتنے کثرت سے نکاح تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کیے، تو یہ اتنا نیکی کا اور بھلائی کا کام ہے، اس سے کیوں پیچھے بھاگتے ہو؟ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور حدیث مبارکہ ہے، اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا یہ انعام ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کو اپنی سرپرستی میں لے، اس کی تربیت کرے، اس کو اچھی تعلیم دے اور اسے سن بلوغ تک اور شعور تک پہنچائے۔ تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، تو تم نکاح کرو جو تمہیں خواتین پسند ہوں، 2 3 یا 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک نکاح کرو۔ تو یہاں میکسیمم تعداد بھی بیان کر دی اور ضابطہ اخلاق بھی بیان کر دیا کہ اگر ایک سے زیادہ نکاح کیے تو پھر ان میں عدل، برابری یہ ضروری ہے، اور برابری 3 چیزوں میں ہے۔ ایک تو نان نفقہ یعنی اخراجات، دوسرا رہنے کی جگہ، یہ جو بنیادی چیز ہے، پھر اس پہ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو بیسک اور بنیادی حقوق مرد پر عورتوں کے لازم ہیں اور جس میں انصاف اور عدل ضروری ہے، تو یہ فرمایا کہ جو اس کے اخراجات ہیں جس کو نان نفقہ کہتے ہیں، پھر رہنے کی جگہ، اور تیسرا جو ہے وقت گزارنے کی صورت میں، وقت گزارنے کے اعتبار سے بھی ان ازواج میں، بیویوں میں عدل اور انصاف جو ہے ضروری ہے، اور جو یہ نہیں کر سکتا تو فرمایا فواحدہ، پھر ایک ہی نکاح پر وہ اکتفا کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جب نازل ہوئی تو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کا جو رواج تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو کثرت سے نکاح کرتے، اور تعداد 10 20 15 جتنی ان کی مرضی ہوتی وہ نکاح میں خواتین کو رکھتے تھے، اور یہ ان کے لیے فخر کی بات ہوا کرتی تھی کہ اتنے ہم خاندانوں کی کفالت کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو کثرت سے ازواج ان کی موجود تھیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 4 نکاح باقی رکھنے کا حکم دیا اور باقی نکاح کو ختم کرنے کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے مطابق ان کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ تم برابری نہ کر سکو گے تو ایک نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ یعنی انسان زیادہ نکاح کر لے اور ظلم کرتا رہے، عدل و انصاف نہ کر پائے اور حقوق کو پامال کرے، اس سے بہتر یہی ہے
کہ انسان ایک زوجہ پر اتفاق کرے، یا جس طرح گزشتہ ادوار میں کنیزوں کا سلسلہ اور حکم شریعت مطہرہ میں موجود تھا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ دے دیں تو تم اسے کھاؤ خوشگوار اور مزے سے۔ یعنی اگر عورت مہر میں سے کچھ حصہ یا مکمل مہر بھی اگر اپنی مرضی سے خوشی سے معاف کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اور اس مہر کو عورت کی رضا اور خوشنودی سے لے لینا اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں قرآن نے فرمایا فَإِن طِبْنَ، طِبْنَ کے معنی ہے خوشی سے، تو یہ نہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ عورت پر زبردستی اور ظلم کر کے جبراً اس سے مہر معاف کروائے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ جہاں عورت خود اپنی مرضی سے اس کو چھوڑنا چاہے تو یہ جائز ہے، اور مرد جو ہے وہ اسے چھوڑ سکتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم بے وقوفوں کو، ناسمجھوں کو ان کا مال نہ دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، تمہارے زیر اختیار دیا ہے، تو وہ ناسمجھ بچے جن کا مال تمہارے پاس ہے تو تم انہیں اس ناسمجھی میں مال نہ دو۔ یعنی اگر کسی کے ذمے کسی یتیم کی کفالت ہے اور اس کا مال اس کے پاس موجود ہے تو ناسمجھی کی عمر میں اس کو نہ دیا جائے، کہیں وہ اس مال کو ضائع و برباد نہ کرے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہیں اسی میں سے کھلاؤ، وَاکْسُوهُمْ، اور پہناؤ۔ یعنی ان یتیموں کے اوپر اسی مال سے صرف کرنا، خرچ کرنا، اس کی اجازت ہے۔ البتہ یہ اس سے بہتر ہے کہ ناسمجھی کی عمر میں ان کے سپرد کر دیا جائے اور وہ اسے ضائع کر دیں۔ فرمایا وَاکْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، اور ان کو یہ تسلی دو کہ یہ تمہارا مال ہی ہے، تمہاری امانت ہمارے پاس موجود ہے، اور تمہیں وقت مقررہ پر یہ دے دی جائے گی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور ان یتیموں کو آزماتے رہو جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان میں سمجھداری کو پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو انہیں ان کا مال سپرد کر دو۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری توجہ دلائی کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو بالغ ہو گیا، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا، اور اس میں صحیح اور برے کی تمیز پیدا ہو گئی، تو اب وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو اس کا مال سپرد کر دیا جائے۔ جس ناسمجھ بچے کا مال کسی کے پاس موجود ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی بچہ ہے، اگرچہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، لیکن اس میں تدبر، حکمت، سمجھداری اتنی موجود ہے کہ وہ صحیح برے کی تمیز کو سمجھتا ہے، تو
بلوغت سے پہلے بھی اس کو دینے میں حرج نہیں ہے. اور یہاں تک بھی لکھا کہ اگر کوئی بالغ ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے سرپرست کو ایسا محسوس ہو کہ ابھی اس میں وہ شعور نہیں آیا ہے، اگر اس کو مال سپرد کر دیا تو وہ اسے فضولیات میں ضائع کر دے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس مال کو اور مؤخر کرنا اور کچھ اور انتظار کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور حد سے بڑھ کر اور جلدی میں کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، اس مال کو ہڑپ نہ کر جاؤ. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ضرورت مند ہو تو بقدر ضرورت وہ اس میں سے استفادہ کر لے، اس مال کو کھا لے. یعنی اگر کوئی اضطراری کیفیت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ وقتی طور پر اس یتیم کے مال کو استعمال کرتا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بقدر ضرورت وہ وقتی طور پہ اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. ورنہ جو مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ جو ہے یتیم کے مال کو کسی بھی صورت میں نہیں کھا سکتا. اور پھر جس نے مجبوری میں اس مال کو استعمال کیا بھی ہے تو وہ بعد میں اس کو پورا کر دے اور اس یتیم کے حق میں کوئی کمی نہ آنے دے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم انہیں ان کا مال سپرد کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو. یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بارہا یہ اسلوب و ڈھنگ سکھایا کہ جب لین دین کے بالخصوص جب معاملات ہوں تو اس میں دوسروں کو گواہ کر لینا اور کتابت تحریری طور پر لکھ لینا اور ایسا معاملات کو طے کر لینا کہ بعد میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو یا کوئی انکار کا کسی کو موقع نہ ملے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے حصہ ہے کہ جو ان کے والدین نے اور قرابت داروں نے چھوڑا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ ترکہ جو مال چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. دونوں صورتوں میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے. یہ وہی زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ رسم تھی کہ عورتوں کو، یتیموں کو مال وراثت سے محروم کر دیا جاتا، جس کی آج بدترین شکلیں ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آتی ہیں. جو بھی گھر میں یا خاندان میں کمزور ہے اس کے مال کو دبا لینا، وراثت سے اس کو محروم کرنا یا دینا بھی تو کم دینا، یہ تمام چیزیں اب وہی زمانہ جاہلیت والی پھر سے نظر آتی ہیں. عورتوں کو بالخصوص عورتوں کو وراثت کے معاملے میں محروم رکھنا، یہ تمام چیزیں زمانہ جاہلیت میں تھی جس کی مذمت قرآن مجید نے ان آیات میں کی اور فرمایا کہ جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے بالکل اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اپنے والدین اور قرابت داروں کے مال میں ترکہ موجود ہے، حصہ موجود ہے. نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو انہیں بھی اس سے حصہ دو. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں اس میں سے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو. یہ تقسیم سے پہلے ورثاء پر
مستحب قرار دیا گیا کہ وہ رشتہ داروں کو، یتیموں مسکینوں کو اس میں سے کچھ کھلائیں، کچھ دیں. تو جیسے ہمارے یہاں کسی مرحوم کے انتقال پر جو فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ بھی سویم کی صورت میں ہو، یہ بھی اسی مستحب میں داخل ہے کہ جس کے لیے مقصد اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس مرحوم کو ثواب کے تحائف بھیجے جائیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلایا جائے. لیکن اس میں یہ خیال ضروری ہے کہ میت کا جو ترکہ ہے، جو مال ہے، اس کو اس میں صرف نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں باقی ورثاء کا بھی حصہ موجود ہے. تو اگر کوئی ایک بندہ اپنی رائے سے اس مرنے والے کے مال سے یہ اخراجات کر دے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اگر اس مال میں سے کچھ خرچ کرنا ہے تو تمام ورثاء کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کار خیر سمجھ کر آپ جو ہے اپنے اوپر گناہ کا وبال لے لیں. تو اگر اسی مال میں سے کرنا ہے تو اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن جن کا اس مال سے تعلق ہے، سب کو اعتماد میں لینا، سب کو راضی کرنا یہ ضروری ہے. ورنہ بہتر یہ ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں وہ ذاتی اپنے مال سے یہ کار خیر میں حصہ لیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعافاً خافوا علیہم، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد کو چھوڑیں تو انہیں ان پر خوف ہو. یعنی جن کو اپنی اولاد کے بارے میں تو یہ خوف ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا اور میری اولاد چھوٹی ہو، کمزور ہو، تو اس کے حقوق جو ہے وہ کوئی پامال نہ کرے. اپنی اولاد کے لیے تو وہ اتنا حساس ہے، لیکن دوسروں کی اولادوں کے مال ہڑپ کرنے میں وہ آسرا نہیں کرتا، لحاظ نہیں کرتا. تو کہا کہ ڈرنا چاہیے کہ اپنے بارے میں انسان جو ہے وہ بڑا حساس ہے اور دوسرے کے کمزور بچوں کو، ان کی اولادوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، ان کے مال کو ہڑپ کر جاتا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں، کوئی اس میں ہیر پھیر نہ ہو. کوئی تقسیم کرتے وقت جو ہے وہ کوئی بہانے یا ہیلے کر کے کسی کے مال کو غصب نہ کرے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے، جبرن غصب کر کے ان کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، بات یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں محض آگ بھر رہے ہیں، آگ کو بھرتے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. جو یتیموں کا اور اسی طرح کمزوروں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یعنی جس آگ کو وہ جمع کر رہے ہیں جہنم کی، اس آگ میں انہیں دھکیل دیا جائے گا. اگلی جو آیات ہیں وہ وصیت سے متعلق آیات ہیں. تفصیلاً وصیت، وراثت کے اور کچھ وصیت کے مسائل کو اس رکوع میں بیان کیا گیا. اور اگر اس کی پیچیدگیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا باریک عنوان بھی ہے، اور اس کی وسعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسے آدھا علم کہا گیا. علم میراث کو، وراثت کی تقسیم کے علم کو، اس کو آدھا علم قرار دیا گیا. تو یہ بڑا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ وسیع عنوان ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مختصر سی نشست میں یہ سارے مسائل
ہمیں یاد رہ جائیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ورثاء کے لیے حق کو بیان کر دیا ہے. تو اب اگر ہمیں کبھی تقسیم کی حاجت درپیش آئے تو بجائے اس کے کہ خاندان کا کوئی بڑا ہو وہ جو چاہے جس حساب سے فیصلے کرتا پھرے، اس میں جس کا حق چاہے پامال ہوتا رہے، جس کی چاہے حق تلفی اور زیادتی ہوتی رہے، کوئی اس کی پرواہ نہ کی جائے، تو یہ سخت جرم ہے. اور یہ ان مظلوموں کے ساتھ اور ان بے سہارا لوگوں کے ساتھ کہ جو خاندان میں کمزور ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ حل یہی ہے کہ جب بھی یہ معاملات درپیش آئیں تو اہل علم سے، صحیح العقیدہ مفتیان کرام سے رجوع کر کے پوری مسئلے کی نوعیت کو، موجود مال کو بیان کر کے ان سے شرعی رہنمائی حاصل کر لی جائے. لیکن کچھ یہاں پہ باتیں ہیں اصولی جو ہمیں یاد رہ سکتی ہیں، وہ ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ان احکامات کے حوالے سے ہمیں سمجھائی اور سکھائی گئیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کا مقرر کردہ حصہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بیٹوں کے لیے مقرر فرمایا. تو بیٹے کے لیے بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے. فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، تو اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ترکے میں سے جو مال مرنے والے نے چھوڑا ہے 2/3، یعنی 2/3. اور آپ اگر دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو 66% جو ہے وہ ان بچیوں کو جو 2 سے زائد بچیاں ہیں ان میں جو ہے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور ورثاء میں اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا مال جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ورثاء میں صرف ایک بیٹا ہی ہو اور کوئی بھی وارث نہ ہو تو کل مال کا سارا حصہ جو ہے وہ اس بیٹے کی ملکیت میں آ جاتا ہے. یہاں پر بعض لوگ جو ہے جو لبرل اور آزاد خیال ہیں اور بے دین ہیں، جن کا کام ہی شریعت اور دین کے مسائل کو معاذ اللہ مذاق میں پیش کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے، اس پر اعتراضات کرنے ہیں، تو وہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ ہے، اور بندہ مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا. جہاں تک حکمتوں کا تعلق ہے تو اس میں بھی علماء دین نے بڑی حکمتیں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حصے کو زیادہ کیوں رکھا ہے. تو اس کی بالکل سادہ اور واضح سمجھ میں آنے والی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے اپنے اہل و عیال کی کفالت کو لازم کیا ہے، ان کا نان نفقہ اس پر لازم کیا ہے. تو اگر وہ گھر کا فرد ہے، مرد ہے، تو اپنی اولاد کی کفالت بھی اس پر لازم ہے. اسی طرح اپنی زوجہ کی کفالت بھی اس پر لازم ہے، ماں باپ کی کفالت بھی اس پر لازم ہے. تو یہ سارے جو رشتے ہیں جو اس کے اہل و عیال میں آتے ہیں، جن کے نان نفقات اس پر لازم ہیں،
تو وہ ساری کی ساری مرد کی ذمہ داری ہے. جبکہ عورت کو اگر دیکھا جائے تو عورت اگر ماں کی حیثیت میں ہے تب بھی اس کے لیے حصہ ہے، اگر بیٹی کی حیثیت میں ہے تب بھی اس کے لیے حصہ ہے، اگر بہن کی حیثیت میں تب بھی اس کے لیے حصہ ہے، اور اگر زوجہ کی حیثیت میں تب بھی اس کے لیے حصہ ہے. تو یہ معاذ اللہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ الیاذ باللہ دین اسلام نے معاذ اللہ عورت کو محروم کر دیا، ایسا ہرگز نہیں. ہر جہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وراثت میں حصہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق تمام ورثاء کے لیے حصے مقرر فرمائے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں، شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ جب زندگی میں باپ یا ماں اپنی اولاد کے درمیان مال کو تقسیم کریں گے تو اس میں توازن اور برابری یہ ضروری ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں وہ ہیں وراثت کے. وراثت کے معنی یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کس طرح سے اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. اور زندگی میں جب وہ مال دے رہا ہے تو وہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، تو اس میں جو ہے تمام بچوں میں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں ان میں برابری اور توازن جو ہے وہ ضروری ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. سدس کہتے ہیں چھٹے حصے کو. مما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے، ان کانا لہو ولد، اگر اس کی اولاد بھی موجود ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا 1/3 حصہ ہے. تو ماں کا جب 1/3 ہے تو ڈیفینیٹلی باپ کا 2/3 ہوا. جب کوئی اور وارث موجود نہیں ہے تو اس طرح سے ماں باپ میں وراثت کو پورا تقسیم کر دیا جائے گا کہ ماں کو 1/3 حصہ یعنی 33% جو ہے وہ ماں کو دے دیا جائے گا، اور 66 جو ہے وہ والد کے حصے میں آئے گا. اس صورت میں کہ جب ورثاء میں اور کوئی نہیں ہے، نہ اولاد ہے، نہ زوجہ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں صرف جب ماں باپ موجود ہیں تو اس طرح سے تقسیم کی جائے گی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو وہ کر گیا اور قرضے کے. تو یہ ترتیب جو ہے سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیے گا. وراثت کے مسائل میں جو سب سے پہلے جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ میت کے مال میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں. مگر اللہ کا شکر ہے، ہمارے معاشرے کی اچھی بات یہ ہے کہ تجہیز و تکفین جو ہے وہ گھر والے اپنے ذاتی اخراجات سے ہی کرتے ہیں، اس میں میت کے مال کو نہیں استعمال کیا جاتا. یہ اچھی بات ہے، ورنہ اگر کوئی ایسا کیس ہو، کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو کہ جو اس تجہیز و تکفین کے اخراجات کو اٹھائے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا حق یہی ہے کہ میت کے مال سے یعنی اس کے اپنے ہی مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ اعتدال کا لحاظ کیا جائے گا. اعتدال کے لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ کفن کی اگر بات کی جائے تو ایک بہت زیادہ قیمتی بھی ہے اور ایک بہت زیادہ گٹھیا بھی ہے. تو درمیانہ کفن جس طرح کا لباس وہ دنیا میں پہنا کرتا تھا، یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب میت ہی کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے. ورنہ اگر
گھر کے دیگر افراد میں سے کوئی اگر ذاتی رقم سے اگر یہ تمام معاملات دیکھتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے، بلکہ بہتر اور مستحب یہی ہے، اور ہمارے یہاں بحمدللہ یہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ حق یہ ہے کہ اگر تجہیز و تکفین کرنے والا کوئی نہیں ہے، خراجات اٹھانے والا، تو میت کے مال سے ہی اس کو لیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میت کے ذمے جو قرضہ ہے اسے اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مقروض ہو اور ورثہ اپنا حصہ بٹورنے کے چکر میں اپنا مال الگ کر لیں، تو پہلے جو ہے یہ میت کے مال ہی کا حق ہے، حصہ ہے، کہ جو اس نے زندگی میں قرضے لیے ہیں ان سے جو ہے سب سے پہلے اس کو سبکدوش کیا جائے گا۔ اور اس میں جو ہے طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ مانگنے والے زیادہ ہیں اور اس کا مال، اس کا جو ترکہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے وہ کم ہے، تو پھر ریشو کے حساب سے، تناسب کے حساب سے ہر ایک کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 10,000 ہیں اور 1,00,000 روپے کا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو جس کا جتنا ریشو ہے، مثال کے طور پر جس کا 20,000 روپے قرضہ ہے اس کو 2,000 روپے دے دیے جائیں گے، جس کا 50,000 روپے قرضہ ہے اس کو 5,000 دے دیے جائیں گے۔ تو اس طرح ریشو کے حساب سے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا حق ہے کہ میت کے مال میں سے اس کے بقایا جات جو قرضے وغیرہ ہیں، جو ادائیگیاں اس کو کرنی ہیں، وہ ادا کی جائیں۔ پھر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ وصیت کا آتا ہے۔ جو زندگی میں اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں جگہ پر دے دیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں پورے مال کو وصیت میں ہم خرچ نہیں کریں گے، بلکہ صرف 1/3، 1/3 وصیت جو ہے وہ جاری ہوگی۔ اگر 1/3 کے اندر اس نے وصیت کی ہے تو وہ ہم نافذ کر دیں گے، اور اگر اس سے زیادہ کی ہے تو ہم اس وصیت کو سمیٹ دیں گے اور اس کو 1/3 پر لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا سارا مال جو ہے وہ فلاں مدرسے میں دے دینا، تو یہ شریعت جو ہے اس کی وصیت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو سارا مال جب اس نے کہا تھا تو 1/3 تک جو ہے وہ اس کی وصیت کو جاری کیا جائے گا۔ تو تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی کار خیر کا کام کرنے کا اگر وہ کہہ کر گیا ہے، تو اس کی وصیت کو 1/3 تک جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک اہم اصول جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت مشکل مسائل ہیں اور ایک نشست میں سب کو یاد رکھ لینا، سارے سمجھ لینا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں ان کو ذہن نشین رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور کم سے کم ہمیں اتنی آگاہی رہے گی کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ شریعت نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہمیں جب یہ درپیش ہو تو ہمیں اہل علم سے رجوع ضرور کرنا ہے۔ تو ایک وصیت کے بارے میں ایک اہم اصول یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ ہے لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی جو آٹومیٹکلی ورثہ میں شامل ہے اس کے لیے مرنے والے کو الگ سے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے وصیت کی بھی ہے تو شریعت جو ہے اس کو مسترد کر دے گی۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، بیٹا ویسے ہی اس کے ورثہ میں شامل ہے، تو اب جب شریعت نے بیٹے کا حصہ خود ہی مختص کر دیا ہے، خود ہی متعین کر دیا ہے، تو اب اس مرنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرا سارا مال میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو دے دیا جائے یا میرے بھائی کو دے دیا جائے، یا کوئی بھی ورثے میں جو آتا ہے جس کا وراثت میں حصہ ویسے ہی بنتا ہے، تو اس کے لیے کل مال کی یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں وصیت جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی تھی اور باقی گھر کے ورثاء جو ہیں وہ راضی ہیں، جن کا اس مال پہ حق ہے وہ راضی ہیں
تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو اس کو جس کو چاہے دے دیا جائے. تو وہ صورت علیحدہ ہے کہ جن کا مال ہے وہ خود ہی راضی ہیں، پھر تو حرج نہیں ہے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہی بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس سے دنیا کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے. کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی تو جتنا بھی اس کا مال تھا آٹومیٹکلی شریعت کے اصولوں کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق وہ مال اب ورثاء کی ملکیت میں منتقل ہو چکا. چاہے آپ آج دیں، کل دیں، 10 سال کے بعد بھی دیں، وہ ہے ملکیت ورثاء کی ہے. تو جیسے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، سارا اس کا مال خود بخود اس کی ملکیت سے نکل کر ورثاء کی ملکیت میں منتقل ہو چکا. تو جس مال کے لیے اس نے اتنی تگودو کی، نہ حلال و حرام کی تمیز کی، نہ کسی کے حق تلف کرنے میں اس نے کوئی کسر چھوڑی، کسی پر ظلم کرنے میں کوئی کسر چھوڑی، زیادتیاں کرتا رہا. اس مال کی یہ حقیقت ہے کہ اتنا مال اسباب کا ڈھیر جو اس نے جمع کیا تھا، آنکھ بند ہوتے ہی سارا کا سارا اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اور خود بخود جو ہے یہ ورثاء کی ملکیت بن گیا. تو اب کوئی بھی ایسا فیصلہ لینا کہ جس میں ان ورثاء کا حق تلف ہوتا ہو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اب جب بیٹے کے لیے اس نے وصیت کی تھی، جبکہ وہ خود ہی ورثاء میں شامل ہے، تو اس وصیت کو مسترد کر دیا جائے گا. تو یہ حدیث مبارکہ یہ اصول ہمیں دیتی ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو یہ 3 مرحلے مکمل ہو جائیں، تجہیز و تکفین ہو گئی، قرضہ ادا ہو گیا، اور 1/3 وصیت جاری کر دی. اب جو مال بچا ہے، اب جو ہے یہ وراثت میں تقسیم ہوگا. 4تھے مرحلے پہ آ کر یہ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، اور پھر اس میں بھی جس کا جو حصہ شریعت نے متعین کیا ہے اس کے مطابق اسے دے دیا جائے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کیا جانو ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، کون تمہارے لیے زیادہ کام آئے گا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. تو اے وراثت پر اعتراض کرنے والے، اس کے مسائل پر جو ہے وہ تنقید کرنے والے، تو غور کر لے کہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر براہ راست تنقید کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، اگرچہ بے پناہ اس میں دنیاوی فوائد اور مقاصد موجود ہیں اگر انسان سوچے، لیکن ہماری سمجھ میں اگر آئیں یا نہ آئیں، ہمارے لیے یہی مقدم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا مال ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو. تو اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور کوئی اولاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے آدھا مال اس ترکے میں سے مقرر کیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد بھی ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے. مِمَّا تَرَكْنَا، جو وہ چھوڑیں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا، جو انہوں نے کی ہے، او دین، یا قرض نکال کر. تو اگر اولاد بھی ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے، تو شوہر کے لیے چوتھائی حصہ 1/4 جو ہے وہ اس کے حصے میں آئے گا. اور اگر اولاد نہ ہوتی تو آدھا مال اس کے حصے میں آئے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے شوہر کے انتقال کی صورت میں چوتھائی حصہ ہے جو تم نے چھوڑا. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو.
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، تو اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی چوتھائی حصے کا بھی آدھا، 8واں حصہ جو ہے ان کے حصے میں آئے گا۔ بیویوں کے حصے میں جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب جو ہے وہ اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ، یعنی 25% آپ کہہ لیجئے پرسنٹیج کے حساب سے، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ یعنی 12.5% جو ہے وہ زوجہ کے حصے میں آئے گا۔ تو یہ 8واں حصہ یہ چھوٹا ہے، چوتھائی حصہ یہ بڑا ہے، پرسنٹیج کے حساب سے 25% جو ہے وہ یہ چوتھائی ہو گیا، اور 12.5 جو ہے وہ یہ 8واں حصہ ہو گیا۔ تو اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ جو ہے وہ بیوی کے حصے میں آئے گا جب شوہر کا انتقال ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، تو اگر تمہارے لیے اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مِمَّا تَرَکْتُم، جو تم نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، وصیت کے بعد، تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْن، جو تم نے وصیت کی اور قرضہ نکال کر۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اگر جس کا ترکہ بانٹا جا رہا ہے وہ کلالہ ہے، کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس نے نہ ماں باپ چھوڑے نہ اولاد چھوڑی، او امراتن، یا ایسی عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ او اختن، تو کلالہ مرد یا عورت کے بھائی اور بہن موجود ہیں، ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، اب بھائی بہن صرف موجود ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو اس میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، تو اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں، 1/3 میں سارے کے سارے شامل ہیں۔ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَیْن، وصیت نکالنے کے اور قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، اس تقسیم کے معاملے میں ضرر نہ پہنچایا جائے، نہ کسی کی حق تلفی کی جائے، اور نہ یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں کو پامال کیا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے۔ دیکھیں یہ ہے اصل اصول، یہ ہے اصل بنیاد اور وجہ کہ اطاعت صرف اللہ کی، اس کے رسول کی ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، انسان آنکھیں بند کر کے اپنے سر کو جھکا لے، سر تسلیم خم کر لے، اور ایک پیسہ بھی وہ کسی کا ناحق نہ رکھے، اور یقین کیجئے پھر اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ اپنی جانب سے زیادہ دے دیں لیکن کسی کا حق جو ہے وہ نہ دب جائے، کسی کا ایک پیسہ بھی ہمارے حصے میں نہ آ جائے، اس کا وبال جو ہے ہمیں اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ نے یقیناً ایسی درجنوں مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جنہوں نے وراثت کے معاملے میں بالخصوص خیانت کی ہے تو وہ کبھی بھی پھل پھول نہیں پائے، ہمیشہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ وراثت کے معاملات بڑے حساس ہیں، مال کے لین دین کے معاملے میں کسی کے حق کو دبا لینا یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور اس کے حدودوں، اس کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، حد کو تجاوز کرے،
یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں، ہمیشہ رہنے والی جہنم میں اسے داخل کرے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ عورتیں جو بدکاری کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو 4 گواہی تم میں سے، 4 مرد سے تم گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، تو اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ یہ زنا اور بدکاری کی سزا کے احکامات آنے سے پہلے کی آیت کریمہ ہے، جب اس کی سزا متعین نہیں کی گئی تھی تو اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہوئی پائی جائے تو اس صورت میں اسے گھر میں قید کر لیا جائے، نظر بند کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار کیا جائے۔ لیکن پھر جو ہے وہ بدکاری کی سزا سورہ نور میں باقاعدہ بیان کر دی گئی، چاہے وہ شادی شدہ مرد ہو یا غیر شادی شدہ مرد ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو مرد یا عورت ایسا کام کرے بدکاری کا، بے حیائی کا، فَآذُوهُمَا، تو ان کو ایذا دو، یعنی ان کو سزا دو، ان کی گرفت کی جائے، ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ سزا اور تعزیر والا معاملہ کیا جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے پیچھا چھڑاؤ، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ یعنی اگر ایسی صورت ہے کہ اگر زنا ثابت نہ ہوا لیکن بدکاری کا ارتکاب، بے حیائی کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے، تو ایسی صورت میں حاکم وقت جو چاہے گا اپنی ثوابدید کے مطابق انہیں سزا دے گا۔ اور اگر اس سے مراد وہی بدکاری کا عمل لیا جائے تو پھر یہ آیت مبارکہ بھی منسوخ مانی جائے گی۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، بات یہ ہے کہ توبہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے کہ جو نادانی میں برائی کر بیٹھیں پھر توبہ کریں، من قریب، فوراً ہی توبہ کر لیں۔ اور یہاں مفسرین نے بڑی ایمان افروز بات کی، کہا کہ من قریب کا معنی یہ بھی ہے کہ موت سے پہلے پہلے، جب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا غرغرہ آئے گا، یعنی موت کے وقت جب روح انسان کے جسم سے نکل رہی ہوتی، اس کیفیت سے جس کو ہم نزع کی کیفیت کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ توبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور اگر الیاذ باللہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے اور عذاب کے فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا، پھر بھی توبہ اس وقت تک اس نے نہیں کی تھی، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ توبہ یہ قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو جو فوراً توبہ کر لے، ثم یتوبون من قریب، پھر عن قریب جو ہے وہ توبہ کر لیں، گناہ نادانی میں سرزد ہو گیا، اللہ کے حضور توبہ کر لی،
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے۔ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے اگر اس کے حضور سچی پکی توبہ کی جائے۔ تو توبہ سے گناہ جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق ایسے مٹ جاتے ہیں، بندہ ایسا پاکیزہ صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو ہر قسم کے گناہ کی آلودگی سے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور توبہ کے 3 سٹیپس ہیں، 3 ارکان ہیں۔ پہلا یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس کو گناہ سمجھے۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل جو ہے وہ یہ وبا بن چکی کہ گناہوں میں ہم اتنا دلیر ہو گئے کہ ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ بے حیائی کو اب بے حیائی اگر ہم سمجھیں ہی نہ، اس کو غلط ہی نہ سمجھیں، تو پھر توبہ کب کریں گے؟ تو یہ گناہ کا اگلا مرحلہ ہے کہ انسان پھر اس میں دھستا چلا جاتا ہے، کہ جب انسان برائی کو برائی ماننے کو تیار نہ ہو اور بے حیائی کو وہ ماڈرنزم کا نام دے کر، آزاد خیالی کا نام دے کر اپنے اوپر لاگو کرتا رہے، موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہہ کر سنتا رہے، گانے باجے سنتا رہے۔ تو ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اس کو غلط سمجھتا ہے اور اسے یہ جو ہے وہ فکر ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تو وہ بالآخر توبہ کی طرف اس کے آنے کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن جو اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے، اس پر دلیلیں دیتا ہے، تو پھر اس کا پلٹ کر آنا بہت مشکل ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اس پر ندامت کی جائے، نادم ہو، کیونکہ ایک حدیث میں یہ مضمون موجود ہے، التوبۃ الندم، کہ توبہ ندامت کا نام ہے۔ جب انسان کو پشیمانی ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، جرم کیا ہے، تو یہ پشیمانی، یہ شرمندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اس پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، معافی کا طلبگار ہو۔ اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے، تیسرا مرحلہ، کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ پتہ ہے کہ ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر جو ہے وہ توبہ کرے۔ تو اس کو حدیث میں اللہ سے مذاق کرنے کے مترادف فرمایا گیا۔ کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئی بندہ کسی کام سے توبہ کرے اور پھر غلطی ہو جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، پھر توبہ کرے۔ یہ تو حدیث میں اس کی تعریف کی گئی کہ انسان نے سچی پکی توبہ کر لی، آئندہ نہ کرنے کا پختہ یقین تھا، پکا عزم تھا، لیکن پھر شیطان نے، نفس نے حملہ کیا، پھر سرزد ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ پختہ کی، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لے، بار بار توبہ کرے۔ یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ لیکن ایک یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ یقین تھا ہی نہیں، پلاننگ تھی باقاعدہ کہ میں نے اب یہ کام ضرور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حرام کمانے سے توبہ کرے اور اس کو پتہ ہے کہ میں پھر بازار جاؤں گا، مارکیٹ جاؤں گا اور میں نے وہی کام کرنا ہے، تو توبہ ابھی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے ابھی دعا کے بعد میں نے پھر بازار میں، مارکیٹ میں جانا ہے، یہی کام کرنا ہے، تو یہ توبہ تو نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث میں معاذ اللہ اس کو اللہ سے مذاق سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور توبہ تو نصوحہ عطا فرمائے، توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ توبہ کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی ڈھٹائی کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ،
یہاں تک کہ جب اس کو موت آئے، زندگی میں کبھی توبہ نہیں کی، قالا اب کہتا ہے عذاب کے فرشتے دیکھنے کے بعد، انی تبت الآن اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اب ایسے کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا. یعنی عذاب کے فرشتے دیکھ لینے کے بعد جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو اب توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی کافر تھا، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان اس نے زبان سے اگر کہہ بھی دیا تو وہ اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ فرعون کا واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب دریا میں غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اس وقت کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ کہ جو کفر کی حالت میں مرے. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا يحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. زمانہ جاہلیت میں اتنی بے حیائی اور اتنے تقدسات وہ تقدسات کو پامال کرتے کہ جب مرد کا انتقال ہوتا تو جس طرح اولاد اس کے مال کے حصے کرتی، بالکل اسی طرح ورثاء اس کی بیویاں بھی تقسیم کرتے تھے. اتنی بے حیائی کا عالم تھا. تو یہ کرنے سے، ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا اس آیہ مبارکہ میں. اور ایک معنی مفسرین نے اس کا یہ بیان کیا کہ بعض ایسے بھی نادان تھے زمانہ جاہلیت میں کہ وہ عورتوں سے نکاح کرتے پھر طلاق دیتے، پھر نکاح کرتے پھر طلاق دیتے، تو انہیں اذیت میں رکھتے، عدتوں میں ان کو پریشان کرتے اور نہ چھوڑتے نہ اپنے پاس صحیح حسن سلوک کے ساتھ رکھتے. اسی کشمکش میں انہیں پریشان کر کے وہ آزمائش میں مبتلا رکھتے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم انہیں نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے لے لو. یعنی ایسے بھی تھے کہ مہر واپس لینے کے لیے اس کو ٹارچر کرتے، روک کے رکھتے تاکہ وہ مجبوراً تنگ آ کر اپنا مہر معاف کر دے یا مہر جو لیا ہے وہ واپس کر دے. تو فرمایا یہ ظلم ہے. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ وہ بے حیائی کا کام کریں. تو اس صورت میں اگر ایسا معاملہ کیا کہ عورت نے اگر خلا کا مطالبہ کیا تو اب مال کا تقاضا اس سے جائز ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان سے اچھا برتاؤ کرو. ہر معاملے میں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، یہ جو ہے ہمیں بارہا اس کی تلقین کی گئی. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر عورت کی کوئی خصلت تمہیں بری لگتی ہے تو تم جو ہے اس کی اچھی خوبیوں کی طرف نظر کرو. اسی طرح خواتین کو مردوں کے حقوق سمجھائے گئے بڑی تاکید کے ساتھ، جو مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تعظیم کے لیے. تو یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، اس رشتے کا اتنا بڑا تقدس ہے، ازدواجی تعلق ہے، اور اس کی ساری بنیاد جو ہے وہ کمپرومائز پر ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک، اور کبھی کبھار اگر اپنا حق مجروح ہوتا بھی نظر آئے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ اس رشتے کا حسن ہے. ورنہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سامنے والا 100% میرے مطابق ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کہیں بھی سائنٹیفکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ اگلا بندہ، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، اولاد کے ساتھ تعلق ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 100% کوئی بندہ آپ کے مزاج سے موافق آ جائے. تو
کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمپرومائز جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونا یہ ضروری ہے. یہی اس رشتے کا حسن بھی ہے اور اسی میں اس کی بقا بھی ہے. فرمایا وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. فإن کرہتموہن، اگر تمہیں پسند نہ آئیں، فعسا یعنی کسی کی کوئی عادت ناگوار ہو، فعسا ان تکرہوا شیئا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھی ہو. تو اس میں خیر کے پہلو کو تلاش کرنا یہی جو ہے بہتری اور عافیت ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک زوجہ کے بدلے دوسری زوجہ کو بدلنا چاہو، یعنی اب جو ہے وہ آپس میں ساتھ رہنا ممکن ہی نہ ہو، ایسے حالات اگر بن گئے خدا نخواستہ، اور اگر تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو اور دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اس پہلی زوجہ کو مال کا ڈھیر دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ واپس نہ لو. جو تحفہ تم نے جو تحائف دیے، جو مہر کی صورت میں، مہر تو خیر اس کا حق ہے، وہ تو لیا جا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو تحفے تحائف ہیں وہ بھی جو ہے واپس کا تقاضا کرنا یہ انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی کام ہے. اگر تعلق رشتہ ختم بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی حسن اخلاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے. کیونکہ تحفہ دے کر واپس لینا، حدیث مبارکہ میں اس کو کتے کی تھوک سے تعبیر کیا گیا. کتا جب تھوکتا ہے اس کو چاٹتا ہے، تو یہ تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال ہے. اور بالخصوص اس رشتے میں تو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے الفاظ ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے فضل کو، اچھے لمحات کو، اچھے اوقات کو، اچھے تعلق کو فراموش نہ کیا جائے. اس کے بحاف پر جب اگر معاملہ اختتام کو بھی پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ ہو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو مال تم نے لیا ہے اسے بہتان لگا کر بڑے گناہ سے اسے واپس لوگے. جس طرح زمانہ جاہلیت میں طریقہ تھا کہ مہر واپس نکلوانے کے لیے جب رشتہ ختم ہوتا تو جھوٹے الزامات لگا کر اس کو رسوا کرتے تاکہ وہ ذلیل ہو اور جو ہے وہ پھر پشیمان ہو کر اس سے گویا جو ہے مہر کا مطالبہ کیا جاتا تھا. تو یہ اس زمانے میں بھی اس کی شکلیں موجود ہیں. تو یہ ظلم اور جبر کی مختلف شکلیں جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھیں اور اس کی کچھ نہ کچھ شکل جو ہے وہ ہمیں اس زمانے میں بھی نظر آتی ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیوں ایسا کرو گے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم ان سے پختہ وعدہ لے چکے، پختہ وعدہ کر چکے. تو اب یہ تمام آپس کے اچھے وقت گزرنے کے بعد اور لین دین ہونے کے بعد دوبارہ اس کا تقاضا کرنا یہ اخلاق کے بھی مطابق نہیں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منکوحہ جو ان کے نکاح میں ہے اس سے نکاح نہ کرو مگر جو گزر چکا، یعنی جو زمانہ جاہلیت میں ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے معاملات ہوئے اس کی معافی ہے. انہ کان فاحشا ومقتا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. آگے جو ہے وہ حرمت کے رشتے بیان کیے گئے، محارم کون کون ہیں ان کو بیان کیا گیا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. وبناتکم، اور بیٹیاں حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. واخواتکم، تمہاری بہنیں. وعماتکم، تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ، بھتیجیاں. وبنات الاخت، بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا.
یعنی رضائی ماں، اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو تو اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ تو ان خواتین سے جن کا یہاں ذکر کیا گیا یہ محارم ہیں، تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جن سے نکاح بھی حرام ہے اور جن سے پردہ بھی نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، رضائی بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم قربت کر چکے۔ یعنی اگر بیوی اپنے ساتھ، یعنی پہلے وہ بیوہ ہے، اپنے ساتھ وہ بیٹیاں لے کر آئی ہے، تو اب جب بیوی سے قربت ہو گئی تو وہ بیٹیاں بھی محارم میں شامل ہیں، ان سے نکاح بھی نہیں ہے، یعنی نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 مراحل میں یہ رشتے بیان کیے گئے۔ پہلے وہ رشتے جو خونی رشتے ہیں، جو نسب کے اعتبار سے جو رشتے محارم میں شامل ہیں، جو ہمارے محرم ہیں، ان کو بیان کیا گیا۔ پھر رضائی اعتبار سے اور اس کے بعد سسرالی اعتبار سے ان رشتوں کا ذکر کیا گیا۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر ان عورتوں سے تم نے نکاح نہ کیا ہو، دخول نہ کیا ہو، قربت نہ کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ عورت جو اپنے ساتھ بیٹیاں لے کر آئی تھی اس سے نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اس سے پہلے اگر اس کی بیٹی سے نکاح کیا گیا تو یہ جائز ہے، لیکن قربت کر لینے کے بعد، رخصتی ہو جانے کے بعد وہ بیٹیاں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی اور یہ اس کے محارم میں شامل ہو جائیں گی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے وہ بیٹے، تمہارے نسبی بیٹے، ان کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں۔ یعنی بہو جو ہے وہ سسر کے لیے حرام ہے، یعنی محرم میں شامل ہے اور ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح بھی حرام ہے اور اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پردہ رکھنے میں اور فاصلہ رکھنے ہی میں عافیت ہے تاکہ جو اس کے خرافات ہیں اس سے حفاظت ہو سکے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ حرام ہونا یہ دائمی نہیں ہے، یعنی یہ حرمت جو ہے وہ دائمی نہیں ہے۔ جب تک بیوی نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی بہن سے یعنی سالی سے نکاح جو ہے حرام ہے۔ جیسے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا یا اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اب جو ہے اس کی جو سابقہ سالی تھی اس سے نکاح اس کا ہو سکتا ہے، لہذا یہ اس کے محرم میں شامل نہیں ہے اور اس سے پردہ بھی ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ رشتے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو ان سے پردہ نہیں ہے، تو یہ سالی سے نکاح حرام تو ہے لیکن یہ ہمیشہ والا نہیں ہے۔ جب تک زوجہ نکاح میں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے پردہ بھی ہے اور جو فاصلہ ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، جو نصیحت کی باتیں رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو شرعی مسائل احکامات ہم نے سنے رب العالمین ہمیں یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک کریم رؤوف الرحیم، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ الہ العالمین ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں جتنے احباب حاضر ہیں مولا، سب کو من کی مرادیں عطا فرما۔ قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو
ہمارے گھروں کو، ہماری قبروں کو روشن و منور فرما، قرآن مجید کی شفاعت ہم تمام کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے جتنے مرد و خواتین حاضر ہیں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار سب کی جائز التجاؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مشکلات میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص مالک مولا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، کفار کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، تجھ سے التجا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے سے پروردگار ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہماری جائز التجاؤں کو پورا فرما، ایمان کی ہمیں سلامتی نصیب فرما۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ اے مالک کریم رؤوف الرحیم، درود و سلام کی برکتوں سے دونوں جہاں کی ہمیں سلامتی نصیب فرما۔ ایک بھائی کے لیے قرضے کے لیے کہا گیا، مولا انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جتنے مقروض ہیں مولا تمام کو قرضوں سے نجات عطا فرما الہ العالمین۔ اسی طرح ادب و ذوق کے ساتھ، اس سے بڑھ کر ذوق کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں بادب کھڑے ہو کر ہمیں درود پاک پیش کرنے کی بار بار سعادتیں عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ۔